اور پھر اللہ نے ان کو 2 شاگرد دیے عباد اللہ، دونوں کا نام عبداللہ، سبحان اللہ، ایک عبداللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ، ماشاء اللہ مفسر قرآن، شیخ طریقت۔ چنانچہ حضرت جب آتے تھے شجاع آباد میں تو عبداللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم کے تمام طلباء سے کہا تھا کوئی ان کے جوتیوں کو ہاتھ نہ لگائے، یہ اعزاز میں حاصل کروں گا۔ چنانچہ شیخ آتے تھے تو محتمم حضرت کے جوتے خود اٹھایا کرتے عبداللہ بہلوی رحمت اللہ، اور دوسرے ان کے شاگرد عبداللہ درخواستی رحمت اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو ایسے ایسے شاگرد دیے۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ انہوں نے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے دورہ کیا اور یہ چھپ کر رات کو جس راستے سے حضرت دارالحدیث میں آتے تھے اپنے امامے کے ساتھ اس راستے کی صفائی کیا کرتے تھے، صفائی کرتے تھے کہ میرے استاد آئیں گے، میرے شیخ آئیں گے۔ ایک رات شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دیکھ لیا، انہوں نے بلا کے پوچھا نور محمد کیا کر رہے ہو؟ حضرت آپ اس راستے سے آتے ہیں حدیث کا درس دینے کے لیے، میرا جی چاہتا ہے میں اس راستے کو صاف کروں، مگر جھاڑو کی بجائے حضرت میں اپنے امامے سے صاف کرتا ہوں۔ بس استاد کے دل میں محبت آئی، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دعا دے دی، ان کی دعا کام آ گئی، اللہ نے نور محمد پوٹری بنا دیا۔ یوں ہمارے ہم طلباء اپنے اساتذہ کی دعائیں لیا کرتے ہیں، ایک اخلاص ہو اور دوسرا اختصاص، تخصص حاصل، کام پھر بنتا ہے، پھر لگن ہوتی ہے اور انسان اپنے کام میں مگن ہوتا ہے، پھر مقصد سامنے ہوتا ہے، پھر ادھر ادھر کی باتوں پر بندہ توجہ ہی نہیں دیتا۔ مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں گنا چوسوں، کہنے لگے اچھا جب فرصت ملے گی چوسوں گا۔ 18 سال گنا چوسنے کی فرصت نہ ملی۔ علمی کام میں ہر وقت مشغول، وقت فارغ نہیں ہوتا۔ تو جب اختصاص حاصل کریں گے تو ہر وقت آپ کتب کے مطالعے میں لگے رہیں، پھر یہ گلشن نظر آئے گا، اوڑھنا بچھونا نظر آئے گا، پھر مدرسہ وطن نظر آئے گا اور کتابوں کا کاغذ کفن نظر آئے گا۔ تو یہ نعمت حاصل کریں، پھر دیکھیے اللہ رب العزت کی کتنی رحمت، پھر ایک مقصد کے تحت زندگی گزرے گی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا انگریزوں نے، تو حضرت نے جیل کے اندر ایک ملزم کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کے آزادی کے نوٹس آ گئے، بری ہونے کے نوٹس آ گئے کہ جی آپ کی گرفتاری ختم۔ جب وہ جیلر لے کے آیا کہ جی آپ کی گرفتاری ختم، آپ نے فرمایا میں تو گھر نہیں جاتا، میں تو گھر نہیں جاتا۔ اس نے کہا کیوں؟ فرمایا میں قرآن اسے پڑھا رہا ہوں، جب تک مکمل نہیں کر لوں گا گھر نہیں جاؤں گا۔ یہ تھے ہمارے اسلاف۔ تو اگر اس طرح علم کی خدمت کرنے کا جذبہ ہوگا، اخلاص ہوگا اور اپنے مضامین کے اندر مہارت ہوگی تو پھر دیکھیے طلباء تو شمع کے گرد پروانے کی طرح آئیں گے۔ تو چونکہ آج پہلا دن تھا، اس لیے چند باتیں طلباء کی خدمت میں عرض کر دی، 2 باتیں اساتذہ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اس عاجز کی اوقات تو نہیں تھی کہ عرض کرتا، مگر معافی کے ساتھ کیونکہ موقع کی مناسبت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ آج کے دور میں جب ہر طرف بے راہ روی بڑھ رہی ہے، قریانی اور فحاشی کا دورہ ہے، کیا مشرق اور کیا مغرب، ہر طرف حیا زندگیوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ ایسے دور میں دین کی محنت کرنا اور دین کے لیے کام کرنا اللہ کے ہاں بڑی قبولیت کا باعث ہے، بڑی قبولیت کا باعث۔ بس دل میں یہ رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا نا، تو ایک چڑیا
اپنی چونچ میں پانی لے کے جاتی 1-2 قطرے اور آگ پر گرایا کرتی تھی. تو کسی پرندے نے اسے کہا کہ تیرے اس پانی سے آگ تو یہ نہیں بجھنے والی. تو وہ چڑیا کہنے لگی کہ یہ تو میں بھی سمجھتی ہوں کہ میرے چونچ کے اس پانی سے یہ آگ نہیں بجھے گی، مگر میں نے ابراہیم خلیل اللہ کی دوستی تو نبھانی ہے نا. تو بھائی ہماری محنت سے یہ گناہوں کی آگ تو پتہ نہیں پوری کی پوری بجھ پائے گی یا نہیں، لیکن ہم نے آقا کی غلامی کو تو نبھانا ہے. ہم تو کام کریں نا جو ہمارے بس میں ہے، بس ہم وہ کر دیں اور باقی کے لیے اللہ سے اس کی رحمت مانگے. پروردگار پھر اپنی رحمتیں عطا فرما دیا کرتا. بس ہم کوشش میں لگے رہیں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں، اس کو مقصد بنا کر. پھر دیکھیے اللہ رب العزت کی رحمت کیسے اترتی ہے. اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچ کر، معصیت سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کے دن میں اپنے دلوں میں یہ عہد کر لیجئے کہ ہم گناہوں سے بچیں گے. یہ گناہوں کی آگ جو ہم اپنے جسموں پہ روز جلاتے ہیں نا، یہ ہم نہیں جلائیں گے. یہ جو معصیت ہے یہ اللہ رب العزت سے دوری ہے. یوں سمجھیں کہ 100 رسیوں سے شیطان نے باندھا ہوا ہے. اب ہم نے اس میں سے جتنے گناہ چھوڑ دیے اتنی رسیاں توڑ دی، اور جو گناہ نہیں چھوٹے اتنی رسیوں میں ہم جکڑے ہوئے. اور ہمارا عام تجربہ ہے کہ مدارس کے رہنے والے طلباء، ان کی زندگی میں بہت بڑے بڑے گناہ الحمدللہ نہیں ہوتے. معاملات کے گناہ، فلاں گناہ نہیں ہوتے. کوئی 95% گناہ چھوڑ چکا ہوتا ہے، کوئی 96%. بس 1-2% پہ آ کے کام اٹکا ہوا ہوتا ہے. طلباء کا کام 1-2% پہ آ کے اٹکا ہوا ہوتا ہے. کسی کی نگاہ قابو میں نہیں، کسی کا دل قابو میں نہیں، زبان قابو میں نہیں. 2-4 گناہ ہوتے ہیں، بس ان میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں. باقی زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزارتے ہیں. اور ان گناہوں پہ بھی دل میں ان کے شرمندگی ہوتی ہے، احساس ندامت ہوتا ہے. اس لیے اب ان کو بھی چھوڑ کر ادخلوا فی السلم کافہ کا مصداق بن جائے. آپ یوں سمجھیے کہ آپ 98 رسیوں کو توڑ چکے اور اب 2 رسیاں باقی ہیں، اور میں ابھی بھی گرفتار ہوں اپنے نفس کا، شیطان کا. تو اس سے آزادی حاصل کرنا تو اب آسان ہے. 1-2 رسیاں باقی رہ گئی. یا یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے 100 قدم اٹھانے پڑتے تھے، ہم نے 98 قدم اٹھا لیے. اب 1 یا 2 قدم باقی ہیں اور منزل مل جائے گی. اب کوئی مسافر اگر منزل سے 1-2 قدم پہلے آ کر بیٹھ جائے اور منزل تک نہ پہنچ پائے تو کتنا اس پہ افسوس ہوتا ہے. حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر، حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے. تو منزل بھی سامنے ہے اور 1-2 گناہوں کی وجہ سے ہم بھی پیچھے رکے کھڑے ہیں. اب ان گناہوں کو بھی چھوڑ دیجئے اللہ کی رضا کے لیے. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے مدد فرماتے ہیں. اور ہمارے لیے گناہوں کا چھوڑنا اگر مشکل ہے تو اللہ سے دعا تو مانگے نا، رو رو کر مانگے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، گناہوں کی ذلت سے ہمیں نکال لیجئے، گناہوں کی دلدل سے نکال لیجئے. جب ہم دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ رحمت فرمائیں گے. حضرت اکرم ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندے کو کھڑا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو نیک کیوں نہ بنا؟ وہ کہے گا اللہ میں دعائیں تو مانگتا تھا کہ تو مجھے نیک بنا دے. جب نام اعمال میں دعا موجود ہوگی اللہ اسی کو ذریعہ بنا کے مغفرت فرما دیں گے. فرمائیں گے ہاں ہم سے دعائیں تو مانگتا تھا اللہ نیک بنا دے. تو ہم دعائیں تو مانگے نا کہ اللہ ہمیں نیک بنا دے. رب کریم نیک بننا ہمارے لیے آسان فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے چند منٹ کے لیے جو کچھ آپ نے سنا اس کو اپنے دلوں کے اندر جمع کر لیجئے، اپنا محاسبہ کر لیجئے، اپنی زندگی کا
جائزہ لے لیجئے کہ ہم کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا بنے پھرتے ہیں. اس کو مراقبہ کہتے ہیں. تو چند لمحوں کے لیے ظاہر کی آنکھوں کو